تھکن کیا ہے؟ اس وقت آپ مزے سے یہ سطریں پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم تھکن کے متعلق تفصیلی بحث میں الجھنا نہیں چاہتے، ورنہ ڈر ہے کہ آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے اور ہم لکھتے لکھتے۔ آپ اکثر تھکن محسوس کرتے ہیں، اس کی توضیح کی ضرورت نہیں، صرف چند ضروری باتیں ذہن میں رکھیے۔ انسانی جسم ایک مشین کی طرح ہے۔ جس طرح اچھی سے اچھی مشین کو آرام، صفائی اور مناسب دیکھ بھال کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح ہمارا جسم بھی ان سب چیزوں کا محتاج ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ مشین کس طرح بگڑتی ہے۔ عام طور پر اس کی 3 بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی مشین کو بہت زیادہ استعمال کیا جائے، مشین دیر تک بیکار پڑی رہے اور اسے استعمال میں نہ لایا جائے، مشین کو غلط طریقے سے چلایا جائے۔ بعین ہی یہی 3 وجوہات ہم پر بھی صادق آتی ہیں۔ ہم زیادہ کام کرنے سے تھک جاتے ہیں، چنانچہ کسی روز زیادہ کام کرنے کے بعد ہم گھر پہنچتے ہیں تو ہمارا جسم تھک چکا ہوتا ہے، یا کم از کم ہم اتنے تازہ دم نہیں ہوتے جتنے کہ صبح گھر سے نکلتے وقت ہوتے تھے۔ تاہم یہ تھکن فطری ہے اور رات بھر آرام کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ اسے ہم عارضی تھکن کا نام دے سکتے ہیں، جسے ختم کرنا نسبتاً آسان ہے۔ اور اگر ہم دیر تک بیکار بیٹھے رہیں تو بھی جسم تھکن سے ٹوٹنے لگتا ہے اور طبیعت پسماندہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھکن صرف کام کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، غلطی پر ہیں۔ جیسا کہ ہم بعد میں عرض کریں گے، کام کرنے سے انسان کبھی نہیں تھکتا بلکہ غلط طریقہ کار سے تھکتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ غلط طریقہ کار ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے ہم ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتے ہیں۔ اوپر ہم نے ایک مشین کا ذکر کیا تھا۔ مشین کو مناسب وقفوں سے آرام دیا جائے تو اس کی کارکردگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر دن رات وہ ایک ہی رفتار سے چلتی رہے تو کبھی نہ کبھی ضرور خراب ہو جاتی ہے۔ سب سے ضروری بات یہ کہ اگر ہم مشین کے متحرک پرزوں میں سے چند کو ساکن کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چاہیں کہ باقی پرزے ٹھیک طریقے پر کام کرتے رہیں تو مشین کا بگڑنا یقینی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر اپنے جسم پر نظر ڈالیے۔ ایک زمانہ تھا جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا اور قوت بازو سے اپنی خوراک حاصل کرتا تھا۔ جنگلی درندوں کا خوف، آندھی، بارش، گرمی اور سردی کا ڈر اسے ہر وقت مستعد رکھتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان متمدن ہوتا چلا گیا۔ سائنس کی ترقی نے اسے خوشحال اور آرام طلب بنا دیا۔ تقسیم کار کی وجہ سے اس کا دائرہ کار محدود اور معین ہو کر رہ گیا۔ آج کسان صرف کھیتی باڑی کرتا ہے اور کارخانے کا مزدور صرف مزدوری۔ ایک کلرک صبح سویرے دفتر جاتا ہے اور دن ڈھلے گھر لوٹتا ہے۔ وہ سارا دن ایک کرسی پر بیٹھ کر کام کرتا ہے۔ ایک پھیری والا دن بھر گلیوں کے چکر لگاتا ہے اور ایک گھریلو عورت اپنا سارا وقت باورچی خانے میں کھانا پکانے اور برتن دھونے میں صرف کرتی ہے۔ قدرت نے ان سب کو ایک جیسا انسان بنایا ہے، ایک جیسی صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان کی جسمانی ساخت ایک جیسی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک اپنے جسم کے چند حصے تو بے تحاشا استعمال کرتا ہے، باقی حصوں کو سرے سے نظر انداز کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کلرک میز پر بیٹھ کر کام کرتا ہے، وہ صرف اپنے ہاتھ، دماغ اور قریب کی نظر استعمال کرتا ہے۔ کسان جسم کے ان حصوں کی مدد لیتا ہے جو سخت کام کاج کے لیے ضروری ہیں۔ پھیری والا سبزی، پھل
یا منیاری کی چیزیں ایک ٹوکری میں رکھ کر سر پر اٹھاتا ہے اور دن بھر شہر میں گھومتا ہے۔ اس کی گردن بوجھ برداشت کرتی ہے، پاؤں حرکت کرتے ہیں، بازو ٹوکرا سنبھالتے ہیں۔ صبح سے شام تک وہ زور زور سے آواز لگاتا ہے، اس طرح اس کا گلا اور پھیپھڑے خوب کام کرتے ہیں۔ گھروں میں عورتیں جھک کر کھانا پکاتی اور برتن دھوتی ہیں، اس لیے بالعموم انہیں کمر درد کی شکایت رہتی ہے۔ یہ تقسیم کار کا فیضان ہے جو معاشرتی اور معاشی نقطہ نظر سے بنی نوع انسان کے لیے مفید صحیح، لیکن انسانی صحت کے لیے سم قاتل سے کم نہیں۔ اوپر کی مثالوں سے واضح ہے کہ ہر شخص اپنے جسم کے بعض حصوں کو زیادہ استعمال کرتا ہے اور بعض بیکار رہتے ہیں۔ مشین کی مثال لیجیے، وہاں ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اگر ایک جسم کے مختلف حصوں میں کام کے اعتبار سے عدم توازن ہو تو اس کا بگڑنا یقینی ہے۔ تھکن کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بلکہ بعض سائنسدانوں نے تھکن کی تعریف ہی ان الفاظ میں کی ہے کہ یہ اس قوت کا نام ہے جسے ہم خارج نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب اسی نظریے کے بنیاد پر لکھی گئی ہے اور اور تھکن کے اسباب جسمانی بھی ہوتے ہیں اور ذہنی بھی، لیکن ہم تھکن کو ذہنی اور جسمانی دو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ جسم اور ذہن کا تعلق آپس میں بہت گہرا ہے۔ اس کتاب میں پہلے ہم جسمانی تھکن کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے، بعد میں ذہنی تھکن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔